جملہ سلطنتوں میں سے ایک سلطنت یہ ہے جو اس آفتاب توحید سے ظاہر ہوئی تھی۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ کس طرح ایک آیت سے اس نے نور و تاریکی و سعید و شقی و مومن و کافر میں فرق کیا تھا، اور صرف اسی ایک آیت کے اترنے سے سب وہ نشانیاں و شرطیں جو آپ نے قیامت کے بارے میں سنی ہیں، مثلاً حشر و نشر و حساب و کتاب وغیرہ، ظاہر و ہویدہ ہو گئی تھیں۔ اسی طرح یہ منزلہ آیت نیکوں کے لیے رحمت ہوئی، یعنی ان کے لیے جنہوں نے سننے کے وقت کہا، اے پروردگار، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کرتے ہیں، اور گناہ گاروں کے لیے زحمت بنی، یعنی ان کے لیے جنہوں نے سنا اور کہا، ہم نے سنا اور نہیں مانتے۔ وہ ایک سیف خدا تھی جس نے مومن کو کافر و باپ کے بیٹے سے جدا کیا۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ وہ جنہوں نے مانا اور جنہوں نے نہیں مانا کس طرح ایک دوسرے کی جان و مال کے دشمن تھے، کس قدر باپوں نے اپنے بیٹوں کی مخالفت کی اور کتنے عاشقوں نے اپنے معشوقوں سے پرہیز کیا۔ یہ عجیب تلوار ایسی تیز و کاٹنے والی تھی کہ کل تعلقات کو ایک ہی دم میں اڑا دیتی تھی۔ دوسری طرف نگاہ کریں کہ کس طرح ملاتی بھی تھی۔ چنانچہ دیکھا ہی ہے کہ وہ لوگ جن میں نفس شیطان نے سال ہر سال سے کینہ و دشمنی کا بیج بویا ہوا تھا، اس محکم و عجیب دین پر ایمان لانے سے ایسے متحد و متفق ہو گئے گویا ایک پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس طرح خدا ان کے دلوں کو جوڑتا ہے جو صدقے دل سے اس کے ہو رہتے ہیں، اس کی آیتوں کو مانتے، اور ان میں سے ہوتے ہیں جو قدرت کے ہاتھوں سے فصل کی کوثر پیتے ہیں۔ علاوہ اس کے کس قدر مختلف عقیدوں، مختلف مذہبوں، مختلف مزاجوں والے لوگوں نے رضوان الہی و قدس معنوی کے بہارستان کے نسیم سے نیا جامہ توحید پہنا اور جام تفرید پیا۔ یہی اس مشہور حدیث سے مراد ہے کہ فرمایا ہے کہ بکری و بھیڑیا ایک ہی جگہ سے کھائیں گے اور ایک ہی جگہ سے پئیں گے، مگر ان جاہلوں کی بے سمجھی پر نظر کریں کہ پہلی امتوں کی طرح ابھی تک اس بات کے منتظر ہیں کہ کب یہ حیوان ایک دسترخوان پر اکٹھے ہوں گے۔ یہ تو ان لوگوں کی لیاقت ہے، گویا جامع انصاف سے بالکل بے بہرا اور راہ عدل سے محض نا آشنا ہے۔ علاوہ ازیں اس واقعہ کے ہونے سے دنیا میں بھلا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ایسوں کی شان میں کیا ہی اچھا کہا ہے۔ دل رکھتے ہیں جن سے وہ سمجھ نہیں سکتے، وہ آنکھیں رکھتے ہیں جسے وہ دیکھ نہیں سکتے۔ سورہ الاعراف۔ دیگر ملاحظہ کریں کہ اسی ایک آسمان مشیت سے اتری ہوئی آیت سے کس طرح لوگوں کا انصاف کیا، یعنی جس نے اقرار و اقبال کیا اس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے بڑھ گئیں اور اس کی تمام خطائیں معاف کر دی گئیں۔ اس لیے اس کی شان میں سچ ہے کہ وہ حساب لینے میں جلدی کرتا ہے، اور اس طرح خدا برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اگر تم آفاق علم و انفس حکمت میں غور سے سوچو، جس کسی نے جام محبت سے پیا، اس نے سرمدی فیوز کے سمندر و ابدی رحمت کے بادلوں سے ابدی جاودانی و ایمان والی زندگی پائی، اور جس نے قبول نہ کیا وہ ہمیشہ کی موت میں مبتلا ہوا۔ اس موت و حیات کے معنی جس کا کتابوں میں ذکر ہے، ایمان کی موت و حیات ہے۔ انہی معنوں کو نہ سمجھنے سے ہر ایک ظہور میں عام لوگوں نے اعتراض کیا اور آفتاب ہدایت سے معتدی نہ ہوئے اور جمال ازلی کی پیروی نہ کی۔ چنانچہ جس وقت شمع محمدی فانوس احمدی میں روشن ہوئی تو اس نے لوگوں پر جی اٹھنے و حشر و موت و حیات کا حکم لگایا۔ اسی لیے مخالفت کے جھنڈے بلند ہوئے اور تمسخر اور ٹھٹھول کے دروازے کھولے گئے۔ چنانچہ مشرکوں کی زبان سے روح الامین نے یوں خبر دی، سورہ ہود، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو ان مشرکوں سے کہے کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے گئے ہو، تو ہر صورت میں وہ جو خدا اور اس کی نشانیوں سے منکر ہیں یہی کہیں گے کہ یہ کچھ نہیں مگر ظاہر و ہویدہ و آشکار جادو۔ دوسری جگہ فرمایا ہے، سورہ رعد،
جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تو تعجب کرتا ہے تو بے شک کافروں مخالفوں کا قول عجیب ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم مٹی تھے اور ہنسی سے کہتے ہیں کہ کیا ہم مردوں میں سے اٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے دوسری جگہ قہراً فرمایا ہے، سورہ قاف، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا ہم پہلی خلقت کے پیدا کرنے سے عاجز و ماندہ ہو گئے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ مشرک لوگ نئی پیدائش سے شک و شبہ میں ہیں۔ علماء تفسیر و ظاہر پرستوں نے جب ان کلمات الہی کی معنوں کو نہ سمجھا اور ان کے اصلی مطلب کو نہ جانا تو قاعدہ نحو سے دلیلیں لانے لگے اور کہنے لگے، اذا معنی اگر یا جب ماضی کے پہلے آتا ہے تو مستقبل کے معنی دیتا ہے، مگر بعد ازاں ان کلمات سے متحیر ہوئے جن میں اذا کا لفظ نازل نہیں ہوا۔ سورہ قاف۔ اس آیت کے ظاہر معنی یہ ہیں کہ سور پھونکا گیا، اور یہی وہ وعدہ کا دن ہے جو نظروں سے دور تھا، اور ہر ایک نفس حساب کے لیے آیا، اور اس کے ساتھ ایک دھکیلنے والا اور ایک گواہ ہے۔ ایسی مثالوں میں لفظ اذا کو یا تو لے لیا ہے یا یہ دلیل پیش کی ہے کہ چونکہ قیامت محقق الواقعہ ہے، اس لیے فعل ماضی میں ادا ہوا، گویا قیامت ہو چکی ہے۔ ملاحظہ کریں کہ کس قدر بے سمجھ و بے تمیز ہیں۔ نفتہ محمدی کو، جس کا ایسا صاف ذکر کیا گیا ہے، نہیں سمجھے اور اس ندائے الہی سے محروم رہ کر سورہ اسرافیل کے منتظر ہیں، جو اس کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے، حالانکہ اسرافیل اور اس جیسوں کے وجود کی تحقیق خود حضرت کے بیان سے ہوئی ہے۔ کیا تم اسے بدلتے ہو جو تمہارے لیے بھلا ہے؟ پس برا کیا تم نے کہ تم نے بلا صداقت اسے بدلا، اور ان لوگوں میں سے ہوئے جو برے ہیں اور نقصان میں ہیں۔ بلکہ سور سے مراد سورہ محمدی ہے جو کل ممکنات پر پھونکا گیا تھا، اور قیامت سے مراد حضرت کا امر الہی پر قیام فرمانا ہے، اور ان غافلوں کو جو اجسام کی قبروں میں مردہ تھے ایمان کی نئی خلت پہنانا اور عجیب تازہ زندگی سے زندہ کرنا تھا۔ اسی لیے جب اس جمال ازلی نے مردوں کے اٹھنے و حشر و جنت و دوزخ و قیامت کے اسرار کی رمز کو سمجھانا چاہا تو جبرائیل اس آیت کی وحی لایا۔ سورہ اسراء آیت 5۔ یعنی جلد ہی یہ وادی ضلالت کے گمراہ اپنے سروں کو ٹھٹھے سے ہلائیں گے اور کہیں گے کہ یہ باتیں کب ہوں گی، تو جواب میں کہہ شاید یہ نزدیک ہی ہوں۔ اسی ایک آیت کی تلوی لوگوں کے لیے اگر وہ گہری نظر سے دیکھیں کافی ہے۔ سبحان اللہ، یہ لوگ کس قدر راہ حق سے دور تھے، حالانکہ قیامت حضرت کے قیام سے قائم ہوئی، جس کے انوار و نشانیوں نے کل دنیا کو گھیر لیا، مگر انہوں نے اسے تمسخر اڑایا اور ان خیالات کے پیچھے لگے رہے جو علماء وقت کی فضول و باطل خیالات کے مطابق گھڑ لیے تھے، اور آفتاب عنایت ربانی و امطار رحمت سبحانی سے غافل رہے۔ بے شک جال ازل کی پاک نسیموں سے محروم اور چمگادڑ آفتاب جہاں تاب کی چمک سے معذور ہے۔ یہی بات مظاہر حق کے ہر ایک ظہور کے زمانے میں واقع ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، تم کو دوبارہ پیدا ہونا لازمی ہے۔ پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں، انجیل یوحنا، جب تک انسان پانی اور روح سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو جسم سے پیدا ہوا وہ جسم ہے، اور جو روح سے وہ روح ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو معرفت الہی کے پانی اور روح القدس عیسوی میں زندہ نہیں ہوئے وہ ملکوت ربانی میں داخل ہونے کے قابل نہیں، کیونکہ جو جسم سے ظاہر و پیدا ہو وہ جسم ہے، اور جو روح سے وہ دم عیسوی ہے، اور جو دم عیسوی سے پیدا ہوا وہ روح ہے۔ خلاصہ یہ کہ وہ بندے جو ہر ظہور میں مظاہر قدس کے نفتہ روح سے پیدا و زندہ ہوتے ہیں، ان پر زندگی اور مردوں میں سے جی اٹھنے کا حکم جاری ہوتا ہے، اور وہی محبت الہی کی جنت میں باریابی پاتے ہیں۔ دوسروں پر دوسرا حکم
یعنی موت و غفلت لگتا ہے، اور وہ کفر کی آگ و خدا کے عذاب میں دھکیلے جاتے ہیں۔ تمام کتابوں، لوحوں اور صحیفوں میں ان لوگوں پر جو علم کے پاکیزہ پیالوں سے نہیں پیتے اور جن کے دل روح القدس سے فائز نہیں ہوتے، موت، دوزخ، اندھا و بہرا ہونے و مردہ دلی کا حکم لگایا گیا ہے۔ چنانچہ پہلے ذکر ہوا، وہ دل رکھتے ہیں مگر سمجھ نہیں سکتے، سورہ اعراف۔ انجیل میں ایک دوسری جگہ ذکر ہے کہ ایک دن حضرت عیسیٰ کے حواری کا والد مر گیا۔ اس نے حضرت کی خدمت میں عرض کی اور اجازت چاہی تاکہ جاوے اور اس کا کفن دفن کر کے واپس آئے۔ اس جوہر انقطاع نے فرمایا، انجیلی لوقا، یعنی جانے دے مردوں کو کہ اپنے مردے دفن کریں۔ اسی طرح دو آدمی کوفہ کے رہنے والے حضرت امیر کی خدمت میں آئے۔ ایک کے پاس گھر تھا جسے بیچنا چاہتا تھا اور دوسرا خریدار تھا۔ ان میں یہ اقرار پایا کہ حضرت کو اطلاع دے کر یہ سودا کیا جائے اور آپ کی مشورت سے اس کا بے نامہ لکھا جائے۔ اس مظہر امر الہی نے کاتب سے فرمایا کہ لکھ، ایک مردہ نے دوسرے مردے سے گھر خریدا ہے جس کی 4 طرفیں ہیں، ایک جانب قبر اور ایک جانب لحد، ایک جانب صراط، ایک جانب جنت یا دوزخ۔ اگر یہ دونوں آدمی حیات علوی کے سور سے زندہ اور عشق حضرت میں سرشار قبر غفلت سے بیدار ہوئے ہوتے تو البتہ موت کا اطلاق ان پر نہ ہوتا، اور کسی زمان و عصر میں بھی انبیاء و اصفیاء کا مطلب بجز اصلی حیات و بعثت و حشر اور کچھ نہیں تھا اور نہ ہے۔ اگر ذرا غور کیا جائے تو حضرت کے اس بیان سے کل مطلب معلوم ہو سکتے ہیں کہ لحد و قبر و صراط و جنت و دوزخ سے کیا مراد ہے، مگر کیا کیا جائے، لوگ لحد نفس میں معجوب و قبر ہوا میں مدفون ہیں۔ مختصراً، اگر معرفت الہی کے صاف پانی سے آپ ذرا سا پی لیں تو جان جائیں کہ حیات حقیقی حیات دل ہے، نہ کہ حیات جسم، کیونکہ حیات جسم میں کل انسان و حیوان شامل ہیں، مگر یہ حیات صرف انہی نورانی دلوں کے لیے خاص ہے جو ایمان کے سمندر سے، شاداب و ایقان کے پھلوں سے سیراب ہوتے ہیں۔ اس حیات کے بعد موت اور اس بقا کے بعد فنا نہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے، اگر ظاہرہ جسم کی زندگی مراد ہوتی تو یہ ظاہر ہی ہے کہ موت اسے ختم کر دیتی۔ اسی قسم کے دوسرے بیان جو تمام کتابوں میں لکھے ہیں اس اعلیٰ مطلب و افضل کلمہ پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً وہ مبارک آیت جو سید الشہداء حمزہ و ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی تھی، اس بات کی واضح برہان و محکم دلیل ہے۔ سورہ الانعام۔ یا وہ جو مردہ تھا جسے ہم نے زندہ کیا اور جس میں ایک نور ودیعت کیا، جسے وہ لیے پھرتا ہے لوگوں میں، اس کی مانند ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہے کہ تاریکی میں پڑا ہے اور وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ یہ آیت آسمان مشیت سے اس وقت نازل ہوئی تھی جب حمزہ ایمان کے مقدس جامہ سے مزین ہو چکا تھا اور ابو جہل کفر و مخالفت میں مضبوط ثابت تھا۔ الوہیت قبر نے مصدر و ربوبیت عظمیٰ کے مسکن سے حمزہ کے لیے موت کے بعد حیات اور ابو جہل کے لیے اس کے برعکس حکم جاری ہوا۔ اسی لیے مشرکوں کے دل میں کفر کی آگ بھڑکی اور مخالفت کی ہوائیں جوش میں آئیں اور پکار اٹھے کہ حمزہ کب مرا اور کب زندہ ہوا اور کس وقت یہ زندگی اسے عطا ہوئی۔ پس لوگ چونکہ ان بیانات شریف کو نہ سمجھے اور اہل ذکر سے بھی ملتجی نہ ہوئے کہ وہ کوثر معنی کا ایک قطرہ ان پر عطا کریں، اس لیے اس قسم کے فساد دنیا میں ظاہر ہوئے، جیسا کہ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آفتاب معنی کے ہوتے ہوئے بھی کل چھوٹے و بڑے جوہل ہائے ظلمانی و مظاہر شیطانی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مشکل مسائل کو ہمیشہ ان سے دریافت کرتے ہیں، اور وہ بے علمی کے سبب ایسا جواب دیتے ہیں جو ان کے ظاہری بندوبست کو کچھ نقصان نہ پہنچائے۔ یہ تو معلوم ہی ہے کہ گوبر کا کیڑا خود مشک بقا کے نسیم سے محروم اور شگوف ہائے معنوی کے رضوان سے ناآشنا ہے، بس پھر کس طرح وہ عطر کی خوشبو دوسروں کے دماغ تک پہنچا سکتا ہے؟ اس کے ہوتے ہوئے بھی
ان لوگوں کا یہی حال رہا اور رہے گا۔ کوئی آثار اللہ سے فائز نہ ہوگا مگر صرف وہ جو اس کی طرف بڑھتے ہیں اور مظاہر شیطان سے رخ پھیرتے ہیں۔ اس طرح خداوند نے اس دن کا فیصلہ اس لوح میں کر دیا ہے جو پردہ عزت کے پیچھے پوشیدہ ہے۔ اگر ان بیانات کے ظاہری و باطنی معنوں پر آپ غور کریں تو ان تمام مشکل مسائل سے آگاہ ہو جائیں گے جو آج کل لوگوں کے لیے اس قیامت کے دن سمجھنے میں رکاوٹ ہو رہے ہیں، اور پھر آپ کو سوال کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ ہم امیدوار ہیں کہ انشاءاللہ آپ بحر الہی کے کناروں سے پیاسے و محروم نہ پھریں گے اور مقصود لاجزال کے حرم سے بے بہرہ واپس نہ جائیں گے۔ دیکھیں آپ کی ہمت و مجاہدہ کا کیا نتیجہ دکھاتا ہے۔ مختصراً ان واضح بیانات سے مراد اس سلطان السلاطین کی سلطنت کا ثبوت دینا تھا۔ اب ذرا انصاف کریں کہ یہ سلطنت جو ایک حرف و بیان سے کل پر تصرف و غلبہ و طاقت رکھتی ہے، بڑی و برتر ہے، یا ان بادشاہوں کی حکومت جن کا باوجود رعایا و قربا کی امداد کے صرف چند روز لوگ ظاہرہ تو ڈر مانتے ہیں مگر دل سے متنفر و مخالف رہتے ہیں۔ اس سلطنت نے صرف ایک حرف سے کل دنیا کو تسخیر کیا ہوا ہے اور اسے حیات بخشی و زندگی عطا کی ہے۔